استخارے نکال نکال کے کتنے مولوی ہیں جو لوگوں سے پیسہ کھا رہے ہیں۔ عامل لوگ دیکھو نا کیسے لوگوں کا مال سرسوں کے تیل کے فضائل کو سنا سنا کے سرسوں کا تیل یہاں لگائیں پھر یہاں لگائیں پھر یہاں لگائیں، کھرب پتی بن گئے یار۔ جو سرسوں کے تیل نکال رہی ہے نا کمپنی، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ مذہبی لوگوں میں ایک بیماری ہے اور اسی وجہ سے مذہب بدنام ہوتا ہے۔ علماء کو بھی لوگ پھر لوگ صحیح عالم غیر عالم میں فرق کیے بغیر سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتا ہے۔ ابے یہ مولوی کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، ابے یہ مولوی لوگ کہاں سے۔ بھائی کیا مولوی نہیں تجارت کر سکتا، وہ نہیں کما سکتا؟ ایک اور اہم آیت ہے اس بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بہت سے یہودی عالم اور بہت سے عیسائیوں کے مذہبی رہنما لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہبی لوگوں کا پبلک کا مال اڑانا یہ پرانا مسئلہ ہے، یہ صرف آج امریکہ کینیڈا میں میرے ساتھ نہیں ہوا۔ میں نے بتایا تھا نا کیسے میرے نام پہ مذہبی لوگوں نے ٹکٹ لگا لگا کے مجھے ناشتے کرائے۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ لوگ مجھ پر مہربان ہو گئے، مجھے انڈے پراٹھے کھلا رہے ہیں، پتہ چلا اس انڈوں پہ بھی ٹکٹ لگا ہوا ہے۔ جو مفتی صاحب کے ساتھ ناشتہ کرے گا $50 اور اس میں ہوٹل والے کا بھی کمیشن اور فلانے کا بھی کمیشن، اس طرح سے مجھے نچوڑا گیا۔ سب نے نہیں، بہت سے لوگوں نے۔ میں منع کر رہا ہوں بھائی، میں چندہ نہیں کروں گا، میرا بیان 1 گھنٹہ لیٹ شروع کرایا جا رہا ہے۔ آنے سے پہلے بندے نے تباہ کے لوگوں سے ڈالر نچوڑے، اور اس بندے کے بارے میں پتا چلا، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ بیچارہ بے روزگار تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، امریکہ آ گئے لیکن ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو پھر یہ گیا درس نظامی کی ڈگری حاصل کی اس نے، یہ ایسا بھی طریقہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ بھی کر سکتے ہو حرام جہنم میں جانے کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا، پھر وہاں مورگیج پہ اپنے نام پہ مسجد خریدی، مورگیج پہ تو سود پہ، اور مسجد بھی اپنے ذاتی نام پہ مسجد خریدی، پھر لوگوں سے چندہ بٹورنا شروع کیا، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے، اور کروڑوں روپے چھاپ لیے اور دے دنادن، سمجھ رہے ہو؟ پھر مشہور لوگوں کو بلا کے تقریریں کروا کے الگ پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، سارے ایسے نہیں ہیں، ساری مسجدیں ایسی نہیں ہیں، سارے مدرسے ایسے نہیں ہیں، لیکن ایسے ہیں بھی، ٹھیک ہے نا، ایسے ہیں بھی، بہت دیکھا ہے ہم نے اس طرح مختلف جگہوں پہ جا کے ٹریولنگ کے بعد، یہاں بھی ہوتا ہے، بہت بندے مل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عامل لوگ دیکھو نا کیسے لوگوں کا مال سرسوں کے تیل کے فضائل کو سنا سنا کے سرسوں کا تیل یہاں لگائیں پھر یہاں لگائیں پھر یہاں لگائیں، کھرب پتی بن گئے یار۔ جو سرسوں کے تیل نکال رہی ہے نا کمپنی، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اور جو میڈیا پہ بیٹھ کے بتا رہا ہے داڑھی رکھ کے ٹوپی میں، سرسوں کا تیل تھوڑا سا آپ یہاں لگائیں، تھوڑا سا سرسوں کا تیل آپ یہاں لگائیں، تھوڑا سا ناخن پہ لگائیں، 75 بیماریوں کی شفا ہے اس سے۔ وہ کھرب پتی بن گیا یار۔ یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے خبردار، مذہب کے نام پہ کیا کما رہے ہیں؟ پیسہ کما رہے ہیں مذہب کے نام پہ۔ تو اور بنیان، کچھ خواتین کے بنیان سونگتے ہیں جن چڑیل بھوت، اور پھر نوٹ چھاپتے ہیں الو بنا کے۔ کچھ کیا کرتے، حلوے مانڈوں میں لگا دیا لوگوں کو۔ ہم تو محرم میں بھی سوکھے سوکھے، سفر میں بھی سوکھے سوکھے، ربیع الاول میں بھی سوکھے سوکھے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مطلب ہمیں کیا نبی سے محبت نہیں ہے؟ معاذ اللہ، کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے نبی سے محبت کے بغیر تو ایمان ہی قبول نہیں ہے؟ لیکن ہم پھر بھی کیا ہیں؟ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے۔ یعنی نبی، یعنی محبت میں جو ہے بجائے تو کسی بھاری جسم والے عالم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، کچھ لوگ بہت کم کھاتے ہیں پھر بھی وزن بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو نیچرل ہے، قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کتنا مذہبی رسومات کے نام پہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیاکلون اموال الناس بالباطل، استخارے نکال نکال کے کتنے مولوی ہیں جو لوگوں سے پیسہ کھا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو فری میں استخارہ نکالتے ہیں، وہ الو بنا رہا ہے، اس کو پتا ہے جب میں استخارہ نکال کے دوں گا تو پرلے درجے کا بغیرت ہوگا کہ ہدیہ نہ دے، لہذا کچھ نہ کچھ تو یہ مجھے دے گا۔ حالانکہ حدیث میں تو نہیں ہے کوئی استخارہ نکلتا بھی ہے کہیں۔ اس نے بریلوی عالم کا بیان سنا، بڑا اچھا بیان کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ بالکل وہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ جو مولویوں نے استخارے ٹی وی پہ بیٹھ کے نکال رہے ہیں کہ استخارہ نکالو تو نیلا آئے گا، ہرا آئے گا، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بڑا اچھا لگا کہ یار، تو اس لیے میں کہتا ہوں سارے مولویوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے، لیکن یہ بیماری بہرحال مولویوں کی ہے، استخارے کے نام پہ لوگوں سے پیسے کھانا، اور پھر ذائقے بنا کے کہ یہ رشتہ تمہارے جوڑ کا ہے، یہ تمہارے توڑ کا ہے۔ ایک جس کا کوئی چینل نہ چل رہا ہو، خوابوں کی تعبیر کا چینل کھول کے بیٹھ جائے، وہ خوابوں کی، تیرے کو یہ نظر آیا تو یوں ہے، تیرے کو یہ نظر آیا تو ہم تو خوابوں کی تعبیر پہ 1 روپیہ ہمیں کوئی دے گا؟ اس لیے نہیں دے گا کہ ہم تعبیر کیا بتاتے ہیں، حضرت مجھے رات
رات کو خواب میں چڑیلیں آئیں. میں کہتا ہوں رات کو کھانا جلدی کھاؤ, 2 گولی کارمینا کھاؤ, پیٹ میں گیس ہوگی تو چڑیلیں آئیں گی. اس پہ کیا ملے گا یار؟ اس پہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اس تو ہم نے اپنے بڑوں کو بھی یہی دیکھا, ثواب ہی مل رہے ہیں بیچاروں اور کچھ بھی نہیں مل رہا. باقی میں خواب کا منکر نہیں ہوں, کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی خواب سچا بھی نکل آتا ہے, اور وہ بھی نیک لوگوں کو. وہ اتنا واضح خواب ہوتا ہے. یہ تو بھائی پیٹ کے مسائل ہیں, کسی بھی دماغی ڈاکٹر سے پوچھو رات کو پیٹ اکثر چت لیٹنے سے ڈرانے خواب آتے ہیں. اکثر جب سیدھا لیٹو گے نا ڈرانے خواب آئیں گے. آپ کروٹ کے بل لیٹو اور پیٹ ہلکا رکھو, کچھ بھی نہیں آئے گا. اسی طرح خواتین کے سسرال میں مسائل ہوتے ہیں, ساس نندوں سے ان کی لڑائیاں. خواب میں جو ہم جاگتی حالت میں دیکھتے ہیں نا, وہ خواب میں صورت مثالیہ بن کے سامنے آ جاتا ہے. صورت مثالیہ جب خواب ہم دیکھتے ہیں, اب کسی خاتون کو چڑیل آ رہی ہے تو وہ سانس آ رہی ہے, حقیقت سانپ آ رہے ہیں تو وہ نندے آ رہی ہیں. جو دن بھر جو ان کو لگتا ہے وہ بتاتی ہیں ہمیں, میری نند جو تھی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی. اس کا مطلب یہ ہے ہی ڈسنے والی. میں ان سے کہتا ہوں یہ ڈسنے والی نہیں ہے, آپ کو چونکہ اس سے نفرت ہے اور اس کو آپ سے نفرت ہے, تو ظاہر ہے وہ خواب میں پھر حقیقت ہے, خواب میں پھر اسی طرح ہی آتا ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. چلو ایک اور بات بھی یاد آ گئی, وہ چھیڑنا تو نہیں چاہیے, وہ میں نے مسئلہ نہیں بتایا تھا کہ المہند المفند میں لکھا ہوا ہے کہ انجینئر نے اعتراض کیا نا کہ یہ لوگ قبروں سے فیض کے قائل ہیں, تو ہم نے اس کا جواب دیا فیض کا مطلب کیا ہے؟ قبروں سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے. فیض کا مطلب جو اسباب کے درجے میں ہو, جیسے کسی بزرگ کی قبر کے پاس دفن ہوں گے تو جو رحمت ادھر ہو رہی ہے وہی رحمت آپ پر ہوگی. تبھی تو حضرت عمر نے خواہش کی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دفن کیا جائے. تو وہ فیض جو اسباب کے درجے میں ہو, وہ شرک والے فیض کے ہم قائل نہیں ہیں, اور وہ تو لکھا ہوا ہے اس میں, تبھی مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے. تو اس پہ انجینئر نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر قائل نہیں ہے تو وہ مولانا قاسم نانوتوی والا واقعہ ارواح ثلاثہ میں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ وہ نکل کے گئے تھے اور مدد کر کے آ گئے تھے. ایک تو یہ ڈھیٹ بہت ہے, ڈھیٹ بہت. پہلی بات, ارواح ثلاثہ مولانا سلوی تھانوی کی تصنیف نہیں ہے. دوسروں کے کچھ واقعات ہیں جو کسی ایک جگہ انہوں نے جمع کر دی ہیں, قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہیں. ایسی تالیفیں پہلے بھی بہت ساری لکھی گئی ہیں کہ بھئی بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے, اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور مولانا تھانوی نے اس واقعے کے نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہے کہ یہ حقیقت میں نہیں ہوا, وہ اپنی قبر سے نکل کے نہیں گئے, یہ صورت مثالیہ تھی. مثالیہ کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کو ایسا لگا کہ ان کی شکل کا کوئی آ رہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ وہ قبر سے باقاعدہ نکل کے گئے تھے. وہ یہ حاشیہ پڑھ لیتے تو اس کا جواب مل جاتا. تو اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, اگر ہم قبروں سے اس طرح مردوں کی مدد کے قائل ہوتے تو کر رہے ہوتے نا یہ کام. دیکھو ہندو بتوں سے عبادت کا قائل ہے تو صرف قائل نہیں ہے, مانگ رہا ہے بتوں سے. جو کہتے ہیں قبروں سے مدد ہوتی ہے وہ صرف کہتے نہیں ہیں, جا بھی رہے ہیں. آپ دیکھو مزاروں پہ کیسے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. علماء دیوبند نہ یہ کام کرتے نہ ان کی اولادوں کو ان کے اکابر نے انہیں یہ سکھایا ہے. اس کا مطلب اگر اس کو ہم جائز سمجھتے تو کر رہے ہوتے نا. میرے شیخ کی قبر ہے پاپوش میں, صرف دعا کے لیے گئے ہیں, ہم نے تو کبھی نہ ان سے کبھی مانگا. والد کی قبر ہماری دیکھ لو, دارالعلوم کرنگی میں قبریں دیکھ لو جو ہمارے اکابر کی, دیوبند میں دیکھ لو, سب ایک بالش اور ایک بالش سے زیادہ اونچی خبر نہیں. اگر ہم مردوں سے مانگنے کے قائل ہوتے, مدد طلب کرنے کے قائل ہوتے, اور ہمارا محند المفند میں عقیدے کا یہ مطلب ہوتا تو کر رہے ہوتے نا. جب نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ لفاظی کر رہے ہو, آپ زبردستی ایک عقیدہ اس کی اپنی بنائی بھی تشریح کر کے زبردستی تھوپ رہے ہو آپ, اور کچھ بھی نہیں ہے. خیر کام نکل لی ہم. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ابے بات کیا چل رہی تھی یہ تو ہے, ہاں ڈرانے خواب کی بات ہو رہی تھی. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بہت سے یہودی اور عیسائی علماء, کثیرن, سارے نہیں کرتے تھے اس وقت بھی, بہت سے لوگ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے. تو یہ مذہبی لوگوں میں ایک بیماری ہے, اور اسی وجہ سے مذہب بدنام ہوتا ہے. علماء کو بھی لوگ پھر لوگ صحیح عالم غیر عالم میں فرق کیے بغیر سب کو ایک لاٹھی سے آنکنا شروع کر دیتے ہیں. ابے یہ مولوی کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, ابے یہ مولوی لوگ کہاں سے. بھائی کیا مولوی نہیں تجارت کر سکتا, وہ نہیں کما سکتا؟ ابھی مولانا طارق مل صاحب کا ایک بیان آیا نا, دنیا کی محبت کی نفی کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا وہ ایم ٹی جے کی قیمتیں تو دیکھو جا کے, لوگوں کو سکھا رہے ہیں ایم ٹی جے کی میں جو پروڈکٹ ہے تو نہ خریدو بھائی. بزنس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو میں 50 روپے والی چیز, چونکہ دنیا مسافر خانہ ہے لہذا 5 روپے میں ملے گی آپ کو. کاروبار کا تو بیڑا ہو گیا. بزنس تو بزنس ہے بھائی, جو آپ نے نہیں لو آپ کو کہیں اور سے جا کے لے لو. زکات کا ان کا ایک الگ سیٹ اپ ہے, صدقہ خیرات کا ایک الگ سیٹ اپ ہے, اس پہ کوئی اعتراض ہے تو آپ اعتراض کرو. تو کچھ لوگوں کو ذاتی چڑ ہو جاتی ہے مولاناؤں سے, تو بس وہ بوجھ نکلتا رہتا ہے ان کا بیٹھ. اور کبھی خوشبو لگا کے بڑے مولاناؤں کے پاس آؤ, ہمارے اکابرین کے پاس آؤ, تو یا میرے پاس ہی آ جاؤ, میں تمہیں بتاؤں گا ہم نے اپنے بزرگوں کو سخاوت کا دریا پایا ہے.
وہ ایسا صدقہ کرتے ہیں تمہارا باپ بھی نہیں سوچ سکتا کبھی خواب میں. سمجھتے ہو تھوڑا زیادہ جذباتی ہو گیا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ان کو ایسے صدقے خیرات ان کے ہم نے جیبوں سے نکلتے ہوئے. سب سے پہلے تو میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ایسے نوٹوں کی گھڑیاں زمینوں سے آتی تھیں, صرف تھوڑے سے پیسے جو گیس بجلی کا بل اور اپنا راشن, باقی سب صدقہ. ہر مہینے ان کا یہ معمول تھا, سب صدقہ. کہتے گنتا بھی نہیں, میں گنے بھی نہیں جاتے تھے ان سے نوٹ. یہ بھی بزرگ ہیں میرے بھائی, تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے. دو چار وہ بس چند لوگوں کو دیکھ لیا, اور وہ بھی انہی لوگوں کو بنیان چڈی بنیان چڈی ضرور لگایا کرو بنیان. اگرچہ چڈی سونگتے نہیں ہے لیکن سنگھا دو ان کو کم بختوں. چڈی بنیان سونگنے والے اور عاملوں کو اور ان لوگوں کو تم لوگوں نے دیکھا ہے, یا لوگوں کو استخارے نکال اور خوابوں کی تعبیر سینٹر کھولے ہوئے, پورے وظیفے سینٹر کھول کے اور کھرب پتی بن گئے وظیفے سینٹروں سے. تو اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ پرانی بیماری ہے, یہ نئی بیماری نہیں ہے. تو اس لیے مذہبی لوگوں میں دیکھنا پڑتا ہے کون غلط ہے اور کون صحیح. یہ کہنا کہ سارے غلط ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے یہ امت گمراہی پہ جمع ہو نہیں سکتی, اور صحیح حدیث ہے اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. سارے تھوڑی انبیاء کے وارث کیسے بگڑ سکتے ہیں, اور نبی آخری نبی ہیں. تو جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو نبی کی جگہ کون سنبھالے گا؟ علماء. تو یہ سارے کیسے بگڑ سکتے ہیں میرے بھائی؟ تو یہ بھی ایک اہم ہے. تو چند دو تین آیتیں اور پڑھ کے بس درس ختم کرتا ہوں. منافقین اس پہ بھی بڑا شور مچاتے تھے, ہمیں پیسے نہیں ملے, ہمیں زکوٰۃ نہیں ملی, ہمیں یہ نہیں ملا. جہاد میں پیچھے پیچھے اور پیڑے کھانے میں سب سے آگے آگے. صحیح ہے نا؟ تو اللہ نے اس پہ فرمایا انما الصدقات للفقراء, بھائی صدقہ غریبوں کا حق ہے. زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ غریبوں کا. یہ میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ. ایکچولی میں نے اپنے بچے کو او لیول کا ایگزام دلوانا ہے, بچے کو نا ہائی ایجوکیشن کے لیے میں لندن بھیجنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب کچھ زکوٰۃ مل جائے گی اس سلسلے میں؟ بس کرو یار, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور آپ بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج رہے ہو. میں نے ایک دفعہ اس پہ اعتراض کیا تو ایک تھوڑے لبرل سے تھے, کہتے کیا ہو, کیا یہ ضروری نہیں ہے لندن بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جائے؟ یہ بھی تو ضرورت ہے, تعلیم نہیں ہوگی تو کیسے ملک ترقی کرے گا؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ چلا جائے, کس نے منع کیا؟ ہوس ہے, ہوس کو ضرورت کا نام دے دیے. تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہے, لندن آپ امریکہ جہاں بھی جاؤ ہم تو کہنے پڑھو, ملک کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے, ترقی کرو, لیکن زکاتوں کے پیسوں سے ترقی مت کرو. دوسرا حدیث میں صاف آتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, زکات مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. اسی وجہ سے اس میں بھی احناف کا موقف بہت مضبوط ہے کہ زکات میں غریب کو مالک بنایا جائے گا, تبلیغ پہ زکات خرچ نہیں ہو سکتی. آج بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو زکات کا پیسہ لے کے اسلام کی تبلیغ میں لگا رہی ہیں. تو قرآن کی آیت یہ مبہم ہے, مجمل ہے, اس کی تفسیر ہمیں کس میں ملتی ہے؟ حدیث میں. تو یہ مالداروں, یہ غریبوں کا حق ہے زکات. تو اس لیے جو بھی آرگنائزیشن ہے یا جو بھی ایسی تحریکیں ہیں جو دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, تو ان کے ساتھ تعاون کریں, لیکن زکات کے پیسوں سے تعاون نہ کریں. اب لوگ کہتے ہیں کیا ہے اگر اسلام دنیا میں پھیل جائے تو فی سبیل اللہ کا جو قرآن کی آیت ہے نا, اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ میں, فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جو غریب مجاہدین اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ زکات سے تعاون کیا جا سکتا, بلکہ ڈبل ثواب ملے گا ان کے ساتھ زکات کے ساتھ تعاون میں. اسی میں مدرسے کے طلبہ بھی داخل ہے, اگر وہ غریب ہے تو چونکہ دین کی دعوت اور تبلیغ, ہاں جو بھی دین کی دعوت اور تبلیغ میں غریب آدمی لگا ہوا ہے اس کو ترجیح دی جا سکتی ہے اس آیت کی وجہ سے. ایک غریب وہ ہے جو ویسے ہی بس کھا پی رہا ہے, گٹکے میں اڑا دے گا. ایک غریب وہ ہے جو دین کی دعوت اور تبلیغ میں لگا ہوا ہے, اس کے پیٹ میں نوالا جائے گا تو دین ہی کو فائدہ ہوگا. تو ایسے غریب کو ترجیح دیں, لیکن لگے گا غریب پہ ہی. اب بعض دینی جماعتیں کیا کر رہی ہیں, زکات لے کے وہ بس ہر جگہ جہاں بھی دعوت کا کام, اس سے کیمرے بھی خریدے جا رہے ہیں, اس سے جناب وہ بزنس کلاس میں لوگوں کے سفر بھی ہو رہے ہیں دعوت اور تبلیغ کے لیے. وہ سب مالدار لوگ ہیں, وہ اسی سے پیپسی بھی پی جا رہی ہے, اسی سے چائے بھی پی جا رہی ہے. تو بھائی یہ تو نہیں ہوتا, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ غریبوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. صحیح. تو ایسے اسلام کو پھیلا کے غریبی مار دیں ہم, تو اللہ تو کہتے ہیں تو سب کو پالنا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے, اللہ نے تو سب کو پالنا ہے. تبھی فقہا زکات کا جو بیان کرتے ہیں نا مسئلہ, وہ کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ, مخلوق سب اللہ کا خاندان ہے. مجازن خاندان کہا گیا ہے, جیسے باپ کے ذمے ہوتا ہے نا اپنی سب اولاد کو کھلائے پلائے, تو اسی طرح اللہ بھی سارے انسانوں کا متولی ہے کہ سب کو میں نے کھلانا ہے, یہ سب میری ذمہ داری ہے, میری رسپانسبلٹی ہے. کوئی بھوکا نہیں مرنا چاہیے, لیکن اللہ نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ کچھ کو زیادہ دوں گا کچھ کو نہیں دوں گا. تو جن کو زیادہ دوں گا ان کو بولوں گا ان کو دو, جن کو نہیں دیا, تاکہ تم بھی کھاؤ تو وہ بھی کھائیں. تو اس طریقے سے اللہ نے سب کی روزی اپنے ذمے میں لی ہوئی ہے.
اب ہم نے کیا کیا, مسجدیں بنا دی زکات سے, مدرسے کی تعمیر میں لگا دی زکات, ہم نے دین کی تبلیغ میں, اور جناب بزنس کلاس میں سفر کے جی مفتی طارق مسعود صاحب امریکہ میں جا رہے ہیں دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے, زکات کے پیسوں سے ان کا بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دو. یہ ہو رہا ہے آج کل, میرا نہیں, میرے ساتھ نہیں ہو رہا, لیکن ویسے ہو رہا ہے. مذہبی اسکالر جا رہے ہیں پورے زکاتوں کے پیسوں سے ماشاءاللہ. پھر چونکہ یہ اکیلے ان کا دل نہیں لگتا تو ان کی وائف کا بھی بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا, اور انہوں نے کتا پالا ہوا ہے. اب یہ اتنی ٹیکنالوجی میں آگے, ورنہ کل کتوں کا بھی ٹکٹ ساتھ میں ہوگا. مفتی صاحب کیونکہ مرغیوں کے دیسی انڈے شوق سے کھاتے ہیں تو مرغی بھی ان کو ساتھ لے, تو حد نہیں ہے بھائی پھر تو کوئی. اس لیے حناف کا موقف اتنا واضح بھائی, غریب کو مالک بنا دو. مالک ڈائریکٹ بزنس, اس کا ٹکٹ بھی نہیں کرا سکتے آپ, مالک بنانا پڑے گا اس کو یا اس کے وکیل کو جو اس کی طرف سے نمائندہ ہوگا, پھر وہ جو چاہے کرے. اور اگر ٹکٹ کرانا ہے تو غریب کو مالک بناؤ گے اور اس کی پرمیشن سے کراؤ گے. بھائی آپ کی رقم ہے, آپ بولتے ہو تو خربوزہ کھلا دیتے ہیں, آپ بولتے ہو تو ٹکٹ کرا دیتے ہیں, آپ کی رقم ہے. وہ پھر وہ بولے گا نہیں بھائی مجھے بزنس کلاس چھوڑ, جتنے پیسے تھے وہ مجھے, ایک غریب آدمی بزنس کلاس میں گیا, کسی نے اس کا ٹکٹ کرا دیا, وہ کہہ رہا میں اتنے پیسے مجھے دے دیتے میں جہاز کے دم پہ لٹک کے آ جاتا, وہ یہ آسان تھا, اتنے لاکھوں روپے بلا وجہ تم نے, تو غریب بیچارہ تھا وہ. تو اس لیے آج کل اس میں بھی بہت براڈ مائنڈیڈ لوگ بن گئے ہیں. تو یہ بہت مضبوط موقف ہے کہ زکات کس کا حق ہے, غریب کا. ہاں غریب جو تبلیغ میں لگا ہوا ہے اس کو بھی تنخواہ کے طور پہ نہیں دی جا سکتی زکات, سمجھ رہے ہو. تبھی یعنی کسی غریب سے آپ نے مزدوری کا کام لیا اور پھر تنخواہ میں اس کو زکات دے دی, نہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی اس کا حق ہے نا. زکات کسی چیز کے معاوضے میں نہیں ہوگی, معاوضے میں نہیں ہوگی. تو آپ نے کسی غریب کو تبلیغ میں لگا دیا کہ جاؤ غیر مسلموں کو دعوت دو, یہ کام تو اس میں ہم تم پہ زکات دیں گے, نہ بھائی یہ تو اس کے تو اسپیسیفک تنخواہ دیں گے آپ, اس کو تنخواہ سے ہٹ کے دی جا سکتی ہے, تنخواہ سے ہٹ کے اس کو دے سکتے ہیں کہ یار یہ چونکہ دین میں لگا ہوا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں دینی مدارس جو باقی ریلائبل مدارس ہوں, جہاں زکات صحیح استعمال ہوتی ہے, ان کو زکات دینا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح جو لوگ بھی دین کے کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ صحیح جگہ خرچ کرتے ہوں, غریب پہ خرچ کرتے ہوں, تو ان کو زکات دینا زیادہ افضل ہے. اس میں فی سبیل اللہ بھی آ جائے گا اور غریب بھی آ جائے گا, اور رشتہ داروں کو بھی دینا زیادہ افضل ہے, اس میں ڈبل ثواب ملتا ہے. کچھ نہیں ہے تو کوئی بھی غریب ہو اس کو بھی دے دے, زکات ادا ہو جاتی ہے, ہر یعنی ثواب ہی ملے گا اس میں. تو مسلم ہونا چاہیے, غیر مسلم کو نہیں دے سکتے, اور غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. تو یہ بھی زکات کا کچھ مسئلہ, بس ایک دو اور مسئلے بیان کر کے بس ٹائم بھی ہو گیا پورا. مفتی طارق مسعود اسپیشل.